السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ الحمدللہ جناب، الحمدللہ۔ آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ بہت مہربانی آپ کا، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں میرے بھائی۔ جزاک اللہ خیر بھیا۔ اچھا سر، میں کافی ٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں، الحمدللہ کافی جو ہے نا آپ سے علم سیکھنے کو ملا ہے۔ تو اہل سنت مکتب سے ساتھ تعلق ہے میرا، ٹھیک ہے؟ تو میرے مطلب مائنڈ میں کچھ سوالات تھے، تو میں چاہتا تھا کہ آپ سے کلیئر کروں۔ جی جی پوچھیں سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپریٹر صاحب سے آپ نے نہیں پوچھا اپنے سوالات؟ وہ بھی ایک چھوٹے مولوی جی بن میں گئے۔ نے ہاں سر جتنے مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی ہے، میں نے سنا ہے کہ ایک تارا ہے جو میرے خیال سے زہرا نام ہے شاید اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے گھر پہ آ کے اس نے یہ طواف کیا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا سا بہرحال ستارے کا نزول اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ شادی کے وقت تھا، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ستارے کا نزول جو ہے یہ بہت ساری احادیث میں موجود ہے۔ جی سر۔ چلیے ٹھیک ہو گیا سر۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ مولا علی کو جبرائیل علیہ السلام کا استاد مطلب کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق وہ مجھے حدیث کچھ یہ ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث آپ کو دکھا دوں کہ جی ہاں کہ دیکھیں وہ اس طرح ہے حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ افضل ہیں یا ملائکہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ملائکہ کو خلق کیا۔ ملائکہ نے جب اپنا ہمارا نور دیکھا ہے تو ملائکہ نے کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارا خالق یہی نور والے ہیں، یہ وہم ہو گیا تھا۔ تو فوراً ہم نے تحلیل بولا ہے، لا الہ الا اللہ بولا ہے، تاکہ ملائکہ کو سمجھائیں کہ ہم اللہ نہیں ہیں، ہمارا خالق اور آپ کا خالق وحدہ لا شریک خالق کون ہے۔ تو ملائکہ نے ہماری تحلیل سے، ہماری لا الہ الا اللہ کہنے سے انہوں نے لا الہ الا اللہ بولا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نور کو ظہور بخشا ہے تو ملائکہ کو پھر وہم ہو گیا کہ یہ کیسا نور ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے رب ہوں، تو ہم نے تسبیح بولا ہے۔ تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سن کر ان کو توحید سمجھ آئی ہے، انہوں نے توحید بولا ہے۔ تو اس طرح روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نہ صرف امیر المومنین علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی سب اہل بیت علیہ السلام یہ ملائکہ کے امام ہیں اور ملائکہ کے ہادی ہیں۔ اچھا سر، ایک سوال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو ان کو، تو اللہ پاک دیدار نے دیدار نصیب نہیں ہوا بھائی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا جی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتا جی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ سے کبھی نہ دنیا میں نظر آتا ہے، نہ آسمان میں نظر آتا ہے، نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ جی حکم کریں۔ تو جب وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے، میں نے بھی یہ بھی سنا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں سب سے تمہارے قریب ہے، میں نے سنا ہے بعض روایات میں کہ اللہ پاک نے مولا علی کی آواز میں ان سے کلام کی ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ بالکل وہ حدیث یہ ہے، میں بھی کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ۔ یہ کتاب ہے المناقب، مناقب کی کتاب ہے، الحافظ الموفق ابن احمد الخوارزمی المعروف باختر خوارزم، یہ مؤسسۃ البلاغ لبنان میں چھپی ہے سنہ 2005 میں۔ یہ اس کا پورا نام ہے، مؤلف کا پورا نام کیا ہے؟ مؤلف کا پورا نام یہ ہے میرے بھائیو، الموفق ابن احمد ابن خوارز المعروف باختر خوارزم۔ اور یہ جو ہے یہ جماعت مخالفین کا بہت بڑا عالم ہے اور یہ شیعہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اس کتاب میں، کتاب مناقب کے صفحہ نمبر 81 میں سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے، بھلی سند یہ ہے،
صفحہ نمبر 80 ہے روایت، پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 81 میں آ جاتا ہے. انبأنی محذب الائمہ هذا اخبرنی ابو القاسم نصر بن محمد. سند مذکور ہے، آخر میں سند جا کے عبداللہ ابن عمر سے ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول وقد سئل، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا گیا، بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاج، کس لب و لہجے کے ساتھ، کس لسان کے ساتھ، کس زبان کے ساتھ، کس آواز کی ٹون ہوتی ہے نا، کس ٹون کے ساتھ تیرے رب نے تجھ سے مخاطبہ کیا ہے شب معراج. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مخاطبہ کیا ہے وہ بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام کی آواز سے، ان کے لہجے سے، ان کی لسان سے، ان کے گفتگو کے انداز سے، اسی طرح مجھ سے بات کیا. فَأَلْهَمَنِي، تو میں نے اس وقت مجھے یہ الہام ہوا کہ میں اللہ سے پوچھوں، تو میں نے پوچھا یا رب خاطبتنی انت علی سلام اللہ علیہما وآلہما، اے میرے رب مجھ سے مخاطب تو ہے یا تیرا شعر، تیرا لسان صدق علی علیہ السلام مجھ سے یہاں پر مخاطب ہے. تو فرمایا یا احمد، تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا اے احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا شیء لا کالاشیاء لا اقاس بالناس، میں جو ہوں میں دوسری چیزوں جیسا نہیں، اشیاء جیسا نہیں ہوں، میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں، لوگوں سے میرا قیاس نہیں، لوگ میرے مثل نہیں ہیں. لا ولا اوصف بالاشیاء، اور میرا وصف، میرے جو صفات ہیں وہ جیسے دوسرے چیزیں میرے مخلوقات کی صفات جیسے نہیں ہیں. خلقتک من نوری، میں نے تجھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے. وخلقت علیا من نورک، اور تیرے نور سے میں نے تیرے بھائی علی علیہ السلام کو خلق کیا ہے. واطلعت علی سرائر قلبک، اور میں نے تیرے دل کے اسرار کو، تیرے دل کے پوشیدہ خانوں میں، تیرے دل کے کونے کونے میں نے جھانک کے دیکھا ہے. فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو میں نے تیرے دل کے گوشوں میں، تیرے دل کے پوشیدہ اور نہان طبقات میں، تیرے دل کے کونے کونے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ محبوب، زیادہ پیارا، زیادہ ہدف محبت، سبب محبت، کعبہ محبت میں نے نہیں پایا. اس لیے فخاطبتک بلسانی، اس لیے کہ تو میرا مہمان ہے تو میں نے تجھ سے تیرے محبوب کے آواز میں بات کی ہے، اور تجھ سے تیرے محبوب کے لسان سے، اس کے لب و لہجے جیسا، اس کے آواز کے ٹون سے میں نے تجھے خطاب کیا. کیما یطمئن قلبک، کیونکہ تم میرا مہمان ہے، تیرے دل کو اطمینان دینا، راضی کرنا میرا کام ہے، تو میں نے اس لیے انہی کے لب و لہجے سے آپ سے بات کی. اوکے میرے بھائی فہد بھائی، اب آپ سے گڈ بائے. میرا آخری سوال، نہیں سر، ایک آخری سوال مجھے بتا دیں. گڈ بائے. گڈ بائے، گڈ بائے کا کیا مطلب ہے اردو میں بتاؤ؟ اللہ حافظ سر. اللہ حافظ، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. آپ میرے پاس کالر ہیں جی حسن علی صاحب. حسن علی کہاں گئے؟ بیچارہ بہت دیر سے منتظر ہے، اس کی دوستی نہیں ہے اس سے، اپنے آپریٹر سے، اس کو آگے نہیں کر رہا بیچارے. حسن علی ہے نہیں، وہ چلا گیا بیچارہ. چلیں سلامت صاحب کو، سلامت کو تو میں نے لینا ہی تھا، وہ حسن بیچارہ کب سے منتظر ہے کہ نہیں. بڑا شریف آدمی ہو. ہمارے جو آپریٹر صاحب ہیں ان کو شریفوں سے اتنے وہ نہیں ہے، شریفوں سے ہے واسطہ، لیکن فائدہ اٹھائیں گے نا ان کی شرافت سے. اپنے دوستوں کو آگے کریں گے. طارق صاحب کو 4-5 گھنٹے انتظار کرا دیا بیچارے. السلام علیکم. سلامت صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جزاک اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سر. جی جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامتی، بہت مہربانی آپ. اللہ آپ کو سلامتی. کیا کہاں سے کال کیا آپ نے سلامت بھائی؟ لاہور سے؟ میں سعودی عربیہ سے. سعودی عرب سے. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی. میں پچھلے ہفتے مدینہ گیا تھا اور آپ کے سرکار کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی ہے میں نے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. آپ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. زیارت قبول ہو جی. جزاک اللہ.
اور میں قبلہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ مجھے احساس آپ کے ٹائم کا کافی دیر سے، آپ 5 گھنٹے ہو گئے تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. پہلے تو ایک سوال کا مجھے جواب مل گیا. پہلے ایک کالر نے پوچھا تھا پاک بی بی کا جو ہے نا جب رہائی کے بعد مدینہ آنا، مدینہ سے پھر واپس شام میں وہ اس کا مجھے رپلائی مل گیا. ایک قبلہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ہم نے پاکستان میں مجلسوں میں یہ سنا ہوا ہے کہ جب بی بی اپنا حق لینے گئی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ، تب بی بی کی عمر جو ہے نا 18 سال تھی جی. 18 سال کے بعد جب واپس آئے تو کیا میں یہ عمر کا 18 سال تھی یا کسی میں کچھ فرق ہے؟ کچھ صحیح. ہاں بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 2 مہینوں کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے اندر، تو وہ ان کا وہی بنتا ہے 18 سال ہی بنتا ہے عمر اتنی. لیکن ایک چیز کی کنفیوژن ہو رہی ہے قبلہ، کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں ایک چیز کی مجھے جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی. یہ چیز کہ پاک بی بی کی عمر 18 سال تھی، تاکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جناب محسن شہید بھی ہوئے ہیں اور ان سے پہلے مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، اور 9-10 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی نا. اچھا 9-10 سال کی عمر میں. ہاں 8-9 سال میں 4-5 بچے پیدا ہونا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات. 9-10 سال کی عمر میں بی بی کی شادی ہوئی تھی. تو یہ مطلب کہ ہم کر سکتے ہیں اس حساب میں، جیسے کہ ابھی اس معاشرے میں اس حساب میں بچی کو جسمانی لحاظ سے بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، جی اور ماں باپ راضی ہیں، لڑکا اچھا ہے، اس کی شادی پرانے زمانے میں تو عام سی بات تھی 9-10 سال کی عمر میں شادی کرانا. شادی کرا لیتے تھے لوگ، بالکل کرا سکتے ہیں جی ہاں، شرعی لحاظ سے کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہر ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون بھی دیکھنے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ مقامی قانون میں اجازت نہ ہو تو پھر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا. شرعی لحاظ سے بشرط یہ ہے کہ بچی خود راضی ہو، زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لڑکی اگر خود راضی ہے اور والدین بھی راضی، والد یا دادا راضی ہیں، تو شرعی لحاظ سے یہ نکاح صحیح ہے. جی صحیح ہو سکتا ہے بالکل. نہیں میں ہوں بھائی، فیملی نہیں ہوں میں، میرے والد صاحب سے ہوا ہے، والد صاحب سے ہم شیعہ. چھوڑ اب آپریٹر صاحب ان کو بات کرنے دیں، آپ کی بیچ میں اس کا بات نہ سنا، بولیں جی. کہ ایک اور صرف ایک اور میں آپ ٹائم زیادہ ہو گیا. اور ایک لاسٹ ویک میں آپ نے ایک نا کالر نے کال کی تھی بی بی حلیمہ کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے کا. ابھی میں وہ لفظ کیسے بات کر دوں، وہ کیا وہ سچا ہے؟ ایسا ہے بالکل سچا ہے، بالکل دودھ دیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا، بالکل. تو پھر اس میں جو حدیث میں موجود ہے. ہاں کیا جاتا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات آئی، جناب آسیہ نے جب ان کو پالا تو وہ دائیوں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام جب بچے کو فرعون موسیٰ کی کہانی اور ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی اور ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے دودھ پلائی ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہم ان کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. جی سر. نہیں تو ایسا پھر اور جو ذاکرین بیوقوف ذاکرین کہتے ہیں یہ کہانی جھوٹ ہے، وہ بیوقوف ہیں، جاہل. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علیہ السلام نے کسی غیر اور دودھ نہیں پیا تو اس ذاکرین کو چھوڑیں. ذاکرین کا کام ہے گڑنا، ذاکرین کا کام ہے اپنے سے بنانا، ٹھیک ہے نا بھائی. ذاکرین کا کیا کام ہے؟ امیجن کرنا، بیٹھے بیٹھے دین بناتے جاؤ، صحیح ہے. ہاں ناول لکھتے جاؤ، ناول. اور شاعر ہوتے ہیں نا آپ کے پاکستان میں، شاعر سب کیا ہوتے ہیں؟ بیکار ہوتے ہیں نا، فالتو بیٹھے ہیں، ویسے بیٹھے بیٹھے شعر لکھ دی، پورا دیوان ہی لکھ دیا ہے. اسی طرح ذاکرین بیٹھے بیٹھے وہ دین بناتے جاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟